ورلڈ بینک کی جانب سے جو فنڈ دیے گئے ہیں اس کے طریقہ کار اور متوقع کاموں کی ترتیب کو بھی حتمی شکل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ترجیحی بنیادوں پر کام کرنے کے ساتھ ساتھ پہلی رقم کو کراچی کے مختلف بلدیاتی اور سماجی شعبوں پر خرچ کی جائے گی۔ اس حوالے سے تیار کی گئی رپورٹ کے مطابق ترجیحی بنیادوں پر روڈوں کی تعمیر اور اس کی مرمت، اسٹریٹ لائٹ، روڈ سائن اور پلوں کی مرمت کو ترجیح دی گئی ہے اور اس حوالے سے جو گرانٹ دی گئی ہے اس کا 35% رقم مختص کی گئی ہے، جبکہ دوسرے مرحلے میں شہر کے اندر اسٹارم واٹر ڈرین کے لیے بھی اس کی تعمیر و مرمت اور اس میں مشینری اور دیگر آلات خریدنے کے لیے مجموعی فنڈ کا 15% مقصد کیا گیا ہے، جبکہ پارکس اور پبلک پلیس کے لیے بھی ترجیحی بنیادوں پر لسٹ میں شامل کیے گئے ہیں اور پارک، پلے گراؤنڈ، فضائی آلودگی سے پاک ماحول کے لیے گرین ٹری اور دیگر سہولیات کی فراہمی کو بھی یقینی بنانے کے لیے فنڈز کا 20% مختص کیا گیا ہے، جبکہ پبلک بلڈنگ، مارکیٹس اور پبلک ٹوائلٹ کے لیے بھی کاموں کو جاری رکھنے کے لیے پبلک ٹوائلٹ مارکیٹ میں بنانے کے لیے اور خصوصاً مرد اور خواتین کے لیے الگ الگ وہ بھی ترجیحی بنیادوں پر رکھی گئی ہے اور فنڈز کا 10% مختص کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ کراچی میں پہلے 1998 سے پہلے پبلک ٹوائلٹس مختلف شاہراہوں پر موجود ہوا کرتے تھے، لیکن ان کو پھر اڑا دیا گیا اور ایک خطیر رقم ضائع کر دی گئی تھی۔ آج دوبارہ مختص کی جا رہی ہے، جبکہ 5ویں نمبر پر صحت اور تعلیم کے شعبے کو رکھا گیا ہے اور اس کے اندر بھی انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے بجٹ کا 10% مقصد کیا گیا ہے، جبکہ 6 نمبر پر کسی بھی قسم کی آگ یعنی فائر فائٹرز اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے بھی مشینریاں ہنگامی بنیادوں پر خریدنے کے لیے اور دیگر آلات کے لیے ورلڈ بینک کے مختص فنڈ سے 10% رقم مختص کی گئی ہے۔ یہ ترجیحی بنیادوں پر کراچی میں پہلے فرصت میں رکھے گئے ہیں تاکہ ہنگامی بنیادوں پر سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے اور ہم امید کرتے ہیں کہ NDMA کراچی کی تعمیر کرے گی اور وزیر اعظم کی طرف سے آنے والے 1100 ارب روپے سے کراچی تعمیر ہوگا، جس سے سرمایہ کاری آئے گی اور 1100 ارب کے بجائے پاکستان کے قومی خزانے میں مزید کھربوں روپے کی آمدنی متوقع ہے، لیکن NDMA کے کاموں کے آغاز کرنے سے ہی کراچی کی تعمیر ہوگی۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز، کراچی۔